الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، مدح، تعریف، کبریائی، بڑائی، عزت، عظمت، شان، مرتبہ، مقام اللہ مالک الملک احکم الحاکمین وحدہ لا شریک کے لیے، جو اللہ اس ساری کائنات کا اکیلا ہی خالق، مالک، رازق، حاکم،
مدبر، منتظم، مشکل کشا، حاجت روا، بگڑی بنانے والا، قسمتیں سنوارنے والا ہے۔ وہی اللہ کہ جسے چاہے عزتیں عطا فرمائے، جسے چاہے ذلیل و رسوا کر دے، موت و حیات، نفع و نقصان کا مالک و مختار وہ اکیلا اللہ ہے، جو کہ ساری کائنات کا داتا، دستگیر، گنج بخش، فیض عالم، بندہ پرور، غریب نواز، فریاد رس، غوث اعظم اور لجپال ہے۔ بے شمار حد و حساب درود و سلام امام الانبیاء والمرسلین، رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، خاتم النبیین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے کہ جنہیں اللہ رب العالمین نے انبیاء اور رسل کے عظیم سلسلہ میں سب سے آخر پر ختم نبوت کا تاج پہنا کر اس ساری کائنات کے لیے رہبر، رہنما، مقتدا، پیشوا، ہادی اعظم، مرشد اعظم، قائد اعظم اور امام اعظم بنا کر مبعوث فرمایا۔ میرے واجب الاحترام بزرگوں اور بھائیوں، یہ اللہ رب العالمین کا ہمارے اوپر بہت بڑا احسان ہے، فضل ہے کہ اس اللہ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا، اور وہ خوش نصیب وہ لوگ کہ جن کے سروں پر اللہ نے ماں باپ کا سایہ سلامت رکھا ہے۔ اگر ماں باپ اس دنیا میں موجود ہیں، ان کی خدمت کر کے، ان کے ساتھ حسن سلوک کر کے انسان اپنی جنت کما سکتا ہے، اور اللہ رب العالمین نے باپ کو جنت کا بہترین دروازہ قرار دیا اور ماں کے قدموں تلے جنت کو رکھ دیا ہے۔ جن کے ماں باپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے، چلے گئے، ان کے لیے اللہ رب العالمین نے ایسے نیکی کے اعمال رکھ دیے کہ اگر وہ اپنی زندگی میں، اپنے والدین کی زندگی میں ان کی خدمت نہیں کر سکے، مثال کے طور پر ابھی اولاد پیدا ہوئی ہے، بچپنا ہے، ابھی ہوش بھی نہیں سنبھالا کہ ماں باپ اس دنیا سے رخصت ہو جائیں، جیسا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے کہ آپ ابھی دنیا پر آئے نہیں تو آپ کے والد محترم اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اور پھر ابھی 6 سال کی عمر ہے تو والدہ بھی چلی گئیں۔ اور وہ لوگ کہ جن کے پاس والدین کی زندگی میں طاقت نہیں تھی، وسعت نہیں تھی، والدین کی دعاؤں سے اللہ نے مال کے اندر فراوانی پیدا فرما دی، لیکن جب طاقت آئی، وسعت آئی، ماں باپ اس دنیا سے چلے گئے، تو ایسی اولاد کے لیے اللہ رب العالمین نے نیکی کے اعمال ایسے رکھ دیے کہ اولاد وہ نیکی کے کام کرے جو والدین اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، ان کو اجر و ثواب ملتا رہتا ہے۔ آج میں وہ آپ کے سامنے چند نیکی کے اعمال آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ میرے محترم پیارے بھائیوں، والدین چلے جائیں، ان کے ساتھ نیکی کرنی ہے، اور نیکی کا سب سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ جب والدین اس دنیا سے چلے جائیں تو ان کے لیے دعا کرنی ہے، ان کے لیے جنازے کے اندر دعائیں مانگنی ہیں۔ اور آج ہمارے معاشرے کے اندر دیکھ لیا جائے کہ جب جنازے کا وقت ہوتا ہے، بیٹا آگے آ جاتا ہے اور آ کر مولوی صاحب کو کہتا ہے کہ مولوی جی جنازہ لمبا نہ کرے آجے، دعامات تھوڑیاں پڑے آجے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔
کتنا بدنصیب بیٹا ہے۔ کہنا تو اسے یہ چاہیے تھا کہ مولوی صاحب میری ماں میرا باپ جنازہ میں پڑھاؤں گا، لیکن اگر اس کو دعائیں نہیں آتی، کہنا تو یہ چاہیے تھا کہ مولانا یہ وہ میرے والدین ہیں، یہ میرا باپ وہ میرا باپ کہ جو میرے لیے گرمی کی شدت کے اندر محنت کرتا رہا، مشقت کرتا رہا، یہ وہ میری ماں ہیں جو سردی نہیں دیکھتی تھی، گرمی نہیں دیکھتی تھی، سردیوں کی راتوں میں مجھے خشک جگہ پر لٹا کر خود یہ گیلے کے اوپر لیٹ جایا کرتی تھی۔ مولوی صاحب میری ماں کے لیے، میرے باپ کے لیے رو رو کر لمبا جنازہ پڑھانا، گڑ گڑا کر جنازہ پڑھانا تاکہ اللہ میرے والدین کی مغفرت فرما دے۔ لیکن یہاں پر ماحول ہی بالکل الٹ ہے۔ آئیے میرے محترم پیارے بھائیوں، والدین کے ساتھ نیکی کرو، اگر والدین موجود ہیں تو ان کی خدمت کرو، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور اگر والدین دنیا سے چلے جائیں تو ان کے لیے رو رو کر، گڑ گڑا کر، اللہ کے آگے آنسو بہا کر والدین کے لیے دعائیں کیا کرو۔ انبیاء کرام علیہم السلام کا یہی شیوا تھا، اور ہم تمام انبیاء اور رسل پر ایمان لاتے ہیں۔ آئیے ذرا سیدنا سلیمان علیہ السلام، جب اللہ رب العالمین نے چیونٹیوں کے بارے میں بتا دیا، چیونٹیوں کی بات سیدنا سلیمان علیہ السلام کو سمجھا دی، تو سیدنا سلیمان علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کیا بات کی اللہ رب العالمین سے؟ کہنے لگے قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه۔ اے اللہ، اے میرے پیارے رب، اے میرے پیارے رب، جو نعمتیں، جو احسان، جو فضل تو نے میرے اوپر، میرے والدین پر کیا ہے، اے اللہ ان نعمتوں کا، ان احسانات کا مجھے شکر کرنے والا بنا دے، مجھے ایسا بنا دے کہ میں شکر گزار بن جاؤں، اس لیے کہ تو نے میرے اوپر بھی نعمتیں کی ہیں، میرے اوپر بھی احسانات کیے ہیں، میرے والدین پر بھی احسانات کیے ہیں، اور ساتھ ہی دعا مانگی کہ اللہ مجھے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام چیونٹیوں کی بات اللہ نے سمجھائی تو وہاں پر بھی شکر ادا کرتے ہوئے کہتے ہیں اللہ مجھے اور میرے والدین پر جو تو نے احسانات کیے ہیں، اللہ مجھے شکر گزار بنا دے، شکر کرنے والا بنا دے۔ اور سیدنا نوح علیہ السلام، انہوں نے بھی اپنے والدین کے لیے دعائیں کی، کہنے لگے رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین، اے میرے رب مجھے بھی، میرے والدین کو بھی، اور تمام مؤمنوں کو معاف فرما۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام، باپ مشرک ہے، باپ نے گھر سے نکال دیا، باپ مشرکوں کے ساتھ کھڑا ہو گیا، لیکن سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کے ساتھ وہی حسن سلوک کیا، اپنے باپ کے لیے دعائیں کرتے رہے، اور کیا کہا؟ فرمایا رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اے میرے رب مجھے بھی معاف فرما، میرے والدین کو بھی معاف فرما، اور تمام مؤمنوں کو قیامت کے دن سے پہلے پہلے معاف فرما دے۔ یہ ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا، سیدنا نوح علیہ السلام، سیدنا سلیمان علیہ السلام، اور میری اور آپ کی سرکار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا علیہ السلام گئے، اللہ سے اجازت مانگی، والدہ کی قبر کی زیارت کی اجازت مل گئی، والدہ کی قبر پر بیٹھے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، وہ وقت یاد آ گیا، ماں کی وہ پیار اور محبت بھری باتیں یاد آ گئیں، رونا شروع کر دیا۔ صحابہ کرام نے پوچھا تو بتایا یہ میری ماں کی قبر ہے، اور پھر آپ نے حکم دیا کہ لوگوں قبرستان جایا کرو، قبروں کی زیارت کیا کرو تاکہ تمہیں موت تمہاری یاد رہے۔ یارو کبھی کبھی ماں کی قبر پر جا کر ماں کے لیے دعا کر دیا کرو، کبھی باپ کی قبر پر جا کر کھڑے ہو کر باپ کے لیے دعا کر دیا کر،
اور کہا کر کہ اللہ یہ ہے وہ میرا باپ جس نے مجھے حلال کھلایا، حلال پلایا، اے اللہ یہ میرے لیے گرمی کی شدت کو برداشت کرتا رہا، یا اللہ تو میرے والد کی قبر کو ٹھنڈا کر دے، یا اللہ تو میری والد کی قبر کو منور کر دے، اے اللہ یہ ہے وہ میری ماں جس نے 9 مہینے تک اپنے پیٹ کے اندر رکھا، پھر کتنی تکلیف کے ساتھ اللہ مجھے جنم دیا، اس کے بعد بھی پھر اس کو سکون نہ آیا، چین نہ آیا، اپنی تکلیف کو بھول گئی اور دیکھتی رہی کہ میرا بیٹا روتا ہے تو کیوں روتا ہے، یا اللہ تو میری ماں کی قبر کو منور فرما۔ لوگوں، ماں باپ کے احسانات کو بھول نہ جانا۔ جنازہ جب ہو تو ماں باپ کے لیے دعائیں کرو، اور دعا بھی کب کرنی ہے؟ جب جنازہ ہو۔ جنازے کے اندر دعائیں کرنی ہیں، جنازے کے بعد دعا کا کوئی حکم نہیں۔ آج ہمارے ہاں کیا ہے؟ جنازہ خاموشی سے پڑھ لو، پیچھے جتنے کھڑے ہیں کسی ایک کو بھی جنازے کی دعا یاد نہیں، جنازے کا پتہ نہیں کہ کیسے پڑھنا ہے۔ مولوی صاحب نے خاموشی سے جنازہ پڑھا دیا، پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ چارپائی کے گرد اکٹھے ہو جاؤ، لو جی ہاتھ اٹھا لو، اب جی فاتحہ خوانی کر لو، اب جی کل پڑھ لو، اب جی درود پڑھ لو، اب جی جناب اس کے لیے دعائیں کر دو۔ کیوں بھئی؟ نبی کے عمل پر تجھے یقین نہیں آیا؟ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جو عمل پیارے آقا علیہ السلام کے عمل کے ساتھ نہ ملے، اللہ کے ہاں وہ رد کر دیا جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اذا صلیتم علی المیت، میت پر جب جنازہ پڑھو، فرمایا فاخلصوا له الدعاء، اخلاص کے ساتھ دعا کرو۔ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ جنازہ چٹکیوں میں پڑھ کر فارغ ہو جاتے ہیں۔ اولاد بھی یہ ہے تیری ماں باپ کے ساتھ اپنی وفا، یہ ہے تیری محبت اپنے ماں باپ کے ساتھ۔ تجھے تو چاہیے یہ تھا کہ مولوی جی جنازہ پڑھانا ہے تو لمبا پڑھایا جائے، جنازہ پڑھانا ہے تو دعائیں کرنا، جنازہ پڑھانا ہے تو رو رو کر دعا کرنا، اس لیے کہ آج یہ میرے ماں باپ اس سفر پر روانہ ہو چکے ہیں جہاں سے اب ان کی واپسی نہیں ہوگی۔ اور یار تو گھر سے نکلتا ہے، تیری ماں تیرا بیگ پیک کرتی ہے، تیرا کھانا اچھے طریقے سے بناتی ہے، زیادہ راہ تجھے تیار کر کے دیتی ہے کہ کہیں میرے بیٹے کو لمبے سفر پر کہیں مشکل نہ پیش آ جائے۔ باپ کہتا ہے بیٹا گاڑی کو چیک کر لینا، گاڑی کے اندر ساز و سامان پورا رکھ لینا۔ یار تو عارضی سفر پر جاتا ہے، ماں باپ کو اتنی فکر ہے، تیرے پیچھے سے ہاتھ اٹھا اٹھا کر رات کو 2 بجے اٹھتے ہیں، 3 بجے اٹھتے ہیں، مصلی بچھا کر تیرے لیے دعا کرتے ہیں۔ بتا تیرے ماں باپ اس سفر پر گئے جہاں سے واپسی ممکن نہیں، تو اپنے ماں باپ کے لیے رات کو اٹھ کر کتنی دعائیں کرتا ہے۔ اولاد، بہترین اولاد وہ ہے جو ماں باپ کے جانے کے بعد ماں باپ سے دعائیں کرے، ماں باپ کے لیے دعائیں کرتی ہو۔ میرے محترم پیارے بھائیوں، آج ہم نے رسمیں تو بنا لی، رسم کل، رسم چہلم، رسموں کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے مسلمانوں، اسلام کے اندر رسموں کا تصور نہیں ہے۔ اور یارو نیکی کرنی ہے والدین کے ساتھ، ان کے لیے دعا کیا کرو، اور دوسری نیکی ان کی طرف سے صدقہ کیا کرو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جب بندہ فوت ہو جاتا ہے سارے عمل منقطع، ختم، کچھ نہیں جاتا۔ اور یتیموں کے مال ہڑپ کرنے والوں، اپنی بیوہ بہنوں کی جائیدادیں ہڑپ کرنے والوں، کفن کے ساتھ جیب نہیں لگی ہوگی، تیری قبر کے اندر سیف الماریاں نہیں ہوگی، تو نے وہاں پر اپنا بینک بیلنس نہیں لے کر جانا، خالی ہاتھ جائے گا۔ کر لے اس قبر کی تیاری، چھوڑ دے یتیموں کا مال، چھوڑ دے اپنی بیوہ بہنوں کی جائیداد۔ ہڑپ کر جاتا ہے، فکر ہی نہیں قبر کی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا سب کچھ چھوڑ جائے گا، 3 عمل ساتھ جائیں گے۔
صدقۃ جاریہ، وہ صدقہ جو جاری رہنے والا ہے، صدقہ جاریہ جو بندہ نیکی کا کام اپنی زندگی میں کر گیا، کہیں کولر لگوا گیا، کہیں پانی کا کنواں کھدوا گیا، کہیں مسجد بنوا گیا، مدرسہ بنوا گیا، یہ ہے صدقہ جاریہ۔ ماں باپ کی طرف سے بھی بعد میں اولاد جو دعائیں کرے، اور وہ علم جو فائدہ پہنچانے والا ہو، اور اولاد دعائیں کرے، یتیموں کو کھانا کھلائے۔ اور یہاں پر کیا ہوتا ہے، باپ کی میت ابھی گھر پر پڑی ہے، بیٹوں کے اندر لڑائی شروع ہو گئی، وہ کہتا ہے جائیداد میں میرا حصہ ہے، وہ کہتا ہے جائیداد میں میرا حصہ ہے۔ لے لے اپنی اولاد سے مزہ، اسی اولاد کے لیے محنت کرتا رہا نا، اور اسی اولاد کے لیے در بدر کی ٹھوکریں کھاتا رہا، اسی اولاد کے لیے سڑکوں پر مارا مارا پھرتا رہا، لوگوں کی گالیاں بھی برداشت کی۔ آج وہ اولاد نے تیرے ساتھ اتنی وفا نہیں کی، تیرا جنازہ ابھی گھر میں پڑا ہے، لڑائی شروع ہو گئی کہ یہ اس جائیداد میں میرا اتنا حصہ، وہ کہتا نہیں میرا اتنا حصہ ہے۔ لوگوں اپنی اولاد کی تربیت ایسی کر کے جاؤ، وہ اس بات پر لڑے کہ باپ کا جنازہ میں پڑھاؤں گا، دوسرا بیٹا کہے نہیں میں پڑھاؤں گا۔ تربیت ایسی ہونی چاہیے۔ اور آج یہاں پر تربیت کیسی ہے، باپ کا جنازہ بھی پڑا ہے، اولاد جائیداد کے پیچھے لڑ رہی ہے، اور پھر وہ نیکی کے کام جو باپ نے شروع کروائے، مسجدوں کے چندے، مدرسوں کے چندے، یتیموں کے، بیواؤں کے، مسکینوں کے وظائف، اس اولاد نے روک دیے۔ نہ میرے محترم پیارے بھائیوں، والدین کے ساتھ حسن سلوک یہ ہے، ان کے ساتھ نیکی یہ ہے، ان کا جاری رہنے والا صدقہ جو وہ کر کے گئے اس کو جاری رکھنا ہے، چھوڑنا نہیں ہے۔ اور تیسری نیکی یہ ہے کہ جب والدین اس دنیا سے رخصت ہو جائیں، باپ نے اگر تیرے لیے قرضہ لیا ہو کہ میری اولاد اچھا پڑھ جائے، باپ نے تیری خاطر قرضہ لیا ہو کہ میں اچھا کاروبار کروں، میری اولاد اچھا کھائے، باپ نے تیری خاطر اگر قرضہ لیا ہو، اے انسان، اللہ کا حکم ہے کہ جائیداد کی تقسیم بعد میں ہوگی، پہلے باپ کے اوپر جو قرضہ ہے اس کو ادا کرنا ہوگا۔ پہلے باپ پر جو قرضہ ہے اس کو ادا کرو۔ باپ کا قرضہ ادا کرو گے تو باپ کو جنت کھلے گی باپ کے لیے۔ اگر قرض ادا نہ کیا، باپ کی، تمہاری ماں کی، تمہاری باپ کی جو روح ہے وہ آسمان اور زمین کے درمیان معلق رہے گی، لٹکی رہے گی۔ حسن سلوک کرو والدین کے ساتھ۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، اللہ فرماتے ہیں ہم نے انسان کو وصیت یہ کی ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ آئیے ذرا میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سنا دوں، آپ کے ہی معاشرے کا، آپ کی ہی سوسائٹی کا، آپ کے ہی ملک پاکستان کا۔ اللہ اکبر، رونگٹے کھڑے کر دینے والا واقعہ کہ ایک بزرگ فوت ہو گئے، بابا جی فوت ہو گئے۔ جب بابا جی کا جنازہ اٹھایا گیا، جنازگاہ کی طرف لے کر گئے، بابا جی کا جنازہ ابھی پڑا ہے، جنازے کے لیے امام صاحب آگے آنے لگے ہیں۔ آگے سے ایک بندہ اٹھتا ہے، آگے آ جاتا ہے، چارپائی کو پکڑ لیتا ہے، کہتا ہے مولوی صاحب جنازہ نہیں ہونے دوں گا۔ مولوی صاحب کہتے ہیں کیا بات ہے؟ کہتا ہے جی اس بابے نے میرا قرضہ دینا ہے، اس کے بیٹوں کو کہے کہ آگے آئیں، ذمہ داری قبول کریں کہ وہ قرضہ دے دیں گے، میں بابے کا جنازہ ہونے دوں گا ورنہ نہیں ہونے دوں گا۔ مولوی صاحب کہتے ہیں اللہ کے بندے چھوڑ دے، جنازہ ہونے دے، بعد میں قرض کا مطالبہ کر لینا۔ کہتا ہے نہیں، پہلے قرض کا مطالبہ، پہلے قرض لوں گا پھر جنازہ ہونے دوں گا۔ اب بیٹے چھوڑ کر چلے گئے، بیٹوں نے کہا نہ، قرضہ تو باپ نے لیا تھا، لو باپ سے، ہم کو قرضہ دیں۔ اللہ اکبر، رشتہ دار بھی چلے گئے۔ اب خبر چلتی چلتی گھر تک پہنچی جہاں پر صفے ماتم بچھی ہوئی تھی، وہاں پر بابے کی بیٹی بھی بیٹھی تھی۔ اور بیٹیوں کو جائیداد سے آگ کرنے والوں، کیوں جی؟ میں نے اپنی بیٹی کو جہیز اتنا دے دیا کہ اب اس کو جائیداد کی ضرورت ہے نا، میرے معاشرے کا، آپ کے معاشرے کا۔
یہ حال ہے کہ نہیں؟ بیٹیوں کو جائیداد سے ہم نکال دیتے ہیں، بس ختم اس کا رشتہ ہمارے ساتھ، آئے ملے پانی پیے کھانا کھائے چلی جائے، جائیداد کا مطالبہ نہیں کرنا۔ آج ذرا دیکھیے بیٹی کا حال، بیٹی تک بات پہنچی کہ میرے باپ کا جنازہ پڑا ہے، ایک شخص اس کا جنازہ نہیں ہونے دے رہا۔ ہائے بیٹی تڑپ گئی، اٹھی، اپنے گھر کے کاغذات لے کر اس بندے کے پاس چلی گئی، باپردہ ماحول کے اندر، پورے پردے کے اندر ہو کر چلی گئی، جا کر کہنے لگی اللہ کے بندے یہ میرا باپ ہے، میں اس کی بیٹی ہوں، یہ میرے گھر کے کاغذات پکڑ لے، میرے باپ کا جنازہ ہونے دے، میرے باپ کے جنازے کو نہ روک، میرے باپ کی تدفین کو نہ روک، میں اس کی بیٹی اپنے باپ کا قرض پورا ادا کروں گی۔ وہ بندہ وہاں پر کھڑا ہو کر رونا شروع کر دیا۔ اس نے کہا بیٹی تیرے باپ نے میرا قرضہ نہیں دینا تھا، میں تو صرف یہ دیکھ رہا تھا، میں نے تیرے باپ کا قرض دینا تھا، تیرا باپ میرا مقروض نہیں، میں تیرے باپ کا مقروض تھا، میں نے دیکھنا یہ تھا اگر میں اعلان کر دیتا کہ یہ قرض میں نے دینا ہے، بیٹوں نے بھی بھاگے آنا تھا، بھائیوں نے بھی آ جانا تھا، میں نے تو یہ دیکھا ہے اصل اس قرض کا حقدار کون ہے، اصل اس مال کا حقدار کون ہے جس کو میں یہ مال لٹاؤں۔ بیٹا میں نے اعلان اس لیے کیا، مجھے پتا چل گیا کہ تو اس کی بیٹی، اگر تو اس کا قرض لٹا سکتی ہے، اس کے قرض لینے کا واپس لینے کا بھی حق تو رکھتی ہے۔ ہم نے بیٹیوں کو جائیداد سے نکال ہی دیا، ہم نے کہا نہیں جی بس بیٹی ہو گئی، او ہو میری تے معاشرے کے اندر نک وڈی گئی، ختم، 3 بیٹیاں ہوئیں، 4 بیوی کو طلاق دے دی۔ یاد رکھ تجھے جہنم کی آگ سے بچائیں گی تو تیری بیٹیاں بچائیں گی۔ جتنی محبت باپ سے بیٹی کرتی ہے، اللہ کی قسم اتنی محبت بیٹے اپنی ماں باپ سے نہیں کرتے۔ جاؤ تجربہ کر کے دیکھ لینا، بیٹی کو کانٹا بھی چبھ جائے ماں باپ کو خبر نہیں ہونے دیتی، بیٹی کو سسرال کے اندر تنگ کیا جائے، بیٹی کو شوہر مارے، وہ اپنے ماں باپ کو خبر نہیں ہونے دیتی، اس لیے کہ میری ماں تو پہلے ہی شوگر کی مریضہ ہے، میرا باپ تو پہلے ہی بلڈ پریشر کا مریض ہے، اور اگر ماں باپ چلے گئے ہیں تو میں نے اپنے بھائیوں کو نہیں بتانا، اس لیے کہ میرے بھائی وہ تو اپنی مصیبتوں میں پھنسے ہوئے ہیں، وہ نہیں بتاتی، اپنا دکھ خود برداشت کر لیتی ہے، مال کو برداشت کر لیتی ہے، ماں باپ کو نہیں بتاتی۔ اس لیے اللہ کے واسطے اپنی اولاد کی تربیت ایسی کرو کہ جب تم دنیا سے جاؤ وہ تمہارے لیے جنازے میں قبر پر کھڑے ہو کر تمہارے لیے دعا کرنے کے قابل ہو سکے۔ آؤ مسلمانوں، 3 نیکی کے اعمال، اگر والدین زندہ ہیں تو ان کے ساتھ نیکی کرو، حسن سلوک کرو۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ والدین اگر دنیا سے چلے گئے تو ان کے لیے دعا کرو کہ رب ارحمہما، اے میرے پیارے رب، میرے دونوں والدین نے میرے ساتھ بڑی محبت کی ہے، مجھے بڑی مشقت کے ساتھ، پیار اور محبت کے ساتھ مجھے پالا ہے، میرے لیے تکلیفیں برداشت کی ہیں، یا اللہ تو بھی میرے والدین پر رحم فرما۔ دعا کیا کرو والدین کے لیے۔ دوسری نیکی یہ ہے کہ والدین کے بعد صدقہ جاریہ کرو، وہ صدقہ جو جاری رہنے والا ہے، اس لیے کہ صدقہ کرو گے تمہیں بھی فائدہ ہوگا، تمہاری اولاد کو بھی فائدہ ہوگا۔ اور تیسرا عمل، اگر والدین کے ذمہ قرض ہیں، قرض کو فوراً ادا کرو۔ آؤ میرا محترم پیارے بھائیوں، رسموں کو چھوڑ دیجئے،
رسموں کے اندر کچھ نہیں رکھا، رسموں سے ثواب نہیں ملا کرتے، رسموں کی وجہ سے بعض دفعہ بندہ گناہگار ہو جاتا ہے۔ اور چوتھا عمل، اپنے والدین کے گناہ نہ بیان کیا کرو، اپنے والدین کے شکوے نہ کیا کرو، والدین کی نیکی بیان کیا کرو۔ بعض دفعہ انسان کی زبان سے نکلیے ہوئے بات وہ بھی پوری ہو جاتی ہے۔ اگر تو نے اپنے باپ کی ماں کے گناہ بیان کیے، شکوے بیان کیے، ہو سکتا ہے تیرے ان الفاظ کی وجہ سے تیرے ماں باپ کو جہنم کا حقدار بنا دیا جائے۔ اس لیے ماں باپ کے شکوے نہ کیا کرو۔ آج اولاد کو دیکھ لو، ماں باپ کے شکوے کرتی ہیں، کہتے کیتا کیے ساڈے پیو نے ساڈے واسطے، کیتا کیے ساڈی ماں نے ساڈے واسطے، ایک چھوٹی جی چونپڑی کے اندر سانو ساری زندگی رکھیا، تو نہیں جانتا یہ تیرے لیے چھوٹی سی جھونپڑی ہے، تیری ماں اور تیرے باپ کے لیے ساری دنیا ہے۔ تجھے نہیں پتا اپنے ماں باپ، تیرے ماں باپ نے کتنی تیرے لیے محنتیں کی ہیں۔ لوگوں، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا۔ لوگوں، اللہ فرماتا میں نے انسان کو وصیت یہ کی ہے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں قرآن اور سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، والدین کے ساتھ نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اگر زندہ ہیں ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اگر وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں اللہ ہمیں ان کے بعد ان کے ساتھ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔